شائدہ جبران کے منہ پر لوہے کے وزنی راڈ مارے گئے تھے، جبکہ سر پہ لگنے والا راڈ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ حالت بے ہوشی میں اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ شائدہ جبران موبائل فون پر اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنے میں مہو تھی اور اس کے بوڑھے باپ کو زمین پر لاٹھی ٹیکنے کی وجہ سے ٹک ٹک کرتی آواز اپنے دروازے کے قریب آتی محسوس ہوئی تو اس نے کال بند کر دی اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب یہ بوڑھا مرے گا اور میری جان اس سے چھوٹے گی۔ جبکہ دوسری طرف اس کا باپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر انتہائی دھیمے لہجے میں اسے شادی کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ شائدہ نے اب بھی صاف انکار کر دیا اور دھکے دیتے ہوئے اپنے باپ کو کمرے سے نکال دیا۔ پچھلے 1.5 سال سے شائدہ جبران کو اس کا والد شادی کے لیے آمادہ کر رہا تھا، مگر شائدہ بضد تھی کہ وہ دلاور حسین کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف شائدہ کا والد صاف کہتا تھا، میں اپنے گھر سے شاہدہ کا جنازہ تو اٹھانا قبول کروں گا، مگر دلاور حسین کے لیے تمہاری ڈولی کبھی نہیں نکلے گی۔ شائدہ کا باپ جبران جانتا تھا کہ دلاور حسین کا باپ منشیات فروش ہے۔ دلاور خود آئے دن چوری ڈکیتی کی وارداتوں یا پھر بازار حسن میں لڑکیوں سے جسم فروشی کروانے کے جرم میں گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف شائدہ دلاور کے اس قدر نیچ کردار سے واقف ہونے کے باوجود اس سے شادی پر بضد تھی، جبکہ شائدہ کے والدین ایک تو جوان اور دوسرا اکلوتی لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے سختی کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ دلاور حسین چاہتا تھا کہ شائدہ کے والدین کسی طرح راستے سے ہٹ جائیں تو ان کا گھر بھی مجھے مل جائے، اس لیے وہ کورٹ میرج کرنے سے کتراتا تھا کہ کہیں اس صورت میں گھر کسی اور کو نہ مل جائے۔ شائدہ جبران دلاور کے ارادوں سے انجان اپنے محبوب اور دنیا تو کیا، دنیا کا ساتھی بھی مان کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حقیقی جنت کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال باہر کر دیتی تھی۔ آخر کار دلاور کے روکنے کے باوجود شائدہ جبران نے راتوں رات گھر چھوڑ دیا اور دلاور کے پاس جا پہنچی۔ شائدہ جبران کے اس قدم کے بعد اس کے والدین کا برادری میں رہنا اجیرن ہو گیا تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر پیسے اور زندگی کی باقی جمع پونجی بھی ایک فلاحی ادارے کو دی اور خود بھی اسی ادارے میں منتقل ہو گئے۔ دلاور حسین نے مجبوراً شائدہ جبران کو اپنے پاس رکھ لیا، اسے کورٹ میرج کر لی اور شادی کے فقط 3 ماہ بعد جب دلاور حسین نے اپنی نفسانی خواہشات بھرپور پوری کر لیں تو اپنے والدین کے کہنے پر شائدہ سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شائدہ جبران کو ابدی نیند سلانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ منصوبے کے مطابق دلاور حسین کو پہلے دبئی بھیج دیا گیا تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ دلاور حسین کے دبئی چلے جانے کے بعد جب شائدہ اپنے ساس سسر کے پاس اکیلی رہ گئی تو ایک دن اس کے ساس سسر شائدہ جبران کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کسی رشتہ دار کی طرف فیصل آباد رات رکنے کا بہانہ کر کے چلے گئے اور ایک عادی نشائی کو مفت منشیات دینے کے لالچ دے کر راتوں رات شائدہ کو ٹھکانہ لگانے کا کام سونپ گئے۔ منشیات فروش نے اسی رات گھر میں گھس کر لوہے کے بھاری راڈ سے شائدہ جبران پر حملہ کیا۔ 2 راڈ شائدہ جبران کے منہ پر مارے، جس سے اس کے جبڑوں میں موجود دانت ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ اس کے بعد ایک راڈ اس کے سر میں مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ نشے میں دھت اس شیطان صفت انسان نے حالت بے ہوشی میں پڑی شائدہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور چھری کی مدد سے اس کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا۔ یوں شائدہ جس نے اپنی محبوب کی خاطر والدین کو چھوڑا تھا، اسی محبوب نے شائدہ کی عزت لٹوانے کے بعد اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعد ازاں شائدہ جبران کا قاتل پکڑا گیا، مگر چونکہ کیس کی پیروی کرنے والوں کو شائدہ جبران کی موت کا کوئی دکھ نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اسے قتل کروایا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد قاتل کو معاف کر دیا اور شائدہ جبران کے محبوب نے واپس آ کر والدین کی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ شائدہ جبران کے والدین آج بھی اپنی بیٹی کی موت سے بے خبر کسی اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں، جبکہ شائدہ کسی لاوارث قبر میں رہنے والے کیڑوں کا رزق بن چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسے دفن کرنے کے بعد کوئی دعائے مغفرت کے لیے بھی اس کی قبر پہ گیا ہوگا۔ اس کہانی کے آخر میں تمام بہنوں کو نصیحت کروں گا، محبت کو پا لینے کے بعد گمنام قبر میں دفن ہونے سے بہتر ہے کہ والدین کی مرضی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزاریں اور حالت ایمان میں مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ دعا گو دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔